बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी, वेबसाइट करियर कारवां से, और एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान है मोटर बाइक टूरिंग के हवाले से। और राइड टू एनीवेयर एक क्लब है इंटरनेशनल, उसके पैटर्न इन चीफ़ हैं जनाब हमीद सलमान खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकाला, और आज हम आपसे आपके इस शौक़ के बारे में भी बात करेंगे, आपकी बाइक के बारे में भी बात करेंगे, और बाइक टूरिंग के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये कि अभी हम आपके इस फार्म हाउस पे हैं, यही आपका गैराज है, यहीं से आप अपनी टूरिंग के लिए आउट होते हैं। सबसे पहले आप अपनी बाइक का हमें तारुफ़ करवाएं, ये कौन सी है, मेड क्या है, इसकी खूबियाँ क्या हैं? जी, पाकिस्तान में बाइक्स की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। और बाइक्स जो हैं वो दो तरह की पाकिस्तान में आती हैं। एक ब्रांडेड बाइक्स हैं कि जो दुनिया में बड़े नाम हैं, तो उनकी कीमत तो मिलियंस में है। तो अफोर्डेबिलिटी जो है पाकिस्तान में ड्यू टू फाइनेंशियल सेटअप इतनी ज़्यादा लोगों की नहीं है। तो फिर हमने कोशिश करके, ये एक इटालियन बाइक है जी, डर्बी, ये उसकी कॉपी है, और ये हमने चाइना से इंपोर्ट की है। और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू इटालियन बाइक ही हैं। ओके, और ये क्या कॉस्ट करती है? ये पाकिस्तान में जी इसकी इस वक्त कॉस्ट जो है वो तकरीबन 3 लाख के अंदर है। और क्योंकि ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो नॉर्मल रूटीन में जो बाइक्स हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख के दरमियान हैं, ये उससे थोड़ी सी महंगी है। अच्छा, ये जो बाइक टूरिंग है और लंबी मुसाफतों पे सफ़र पे निकलने के लिए और खोज लगाने के लिए, जैसे आपने बताया, ये जो आपने किट की हुई है, इसको क्या सेफ्टी गियर्स भी हैं इसमें, और ये मखसूस किट है, इसके बारे में बताइए। बल्कि अगर आप मुनासिब समझें तो बेशक आप आ जाएं, मेरा कैमरामैन आपको वाज़े दिखा भी सके आपकी ये जो किट है। ये बेसिकली जी, जब आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं जी, तो आपकी हड्डियां जो हैं वो बराह रास्त किसी भी दूसरी सवारी की ज़द में होती जी हैं। सर। कार आपको बचाती है। मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है कि जिसमें आपकी टांगें, बाजू, ये सब चीज़ें दूसरों की हिट पे होती हैं। जी। और इन पे चोट लगना जो है वो एक इंतहाई तकलीफ़ दे अमल है, और आपको माजूरी से बचाने के लिए पूरी दुनिया में सेफ्टी गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये स्पेशल जैकेट्स हैं जो सियालकोट में बनती हैं। हम इसको कस्टम मेड भी बनवा सकते हैं। ग्लव्स हैं कि जिनमें ये देखें कि प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं। इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके हाथ और सारी चीज़ें जो हैं वो नेकेड से बहुत बेहतर अंदाज में आ जाती हैं। इसी तरह आपका हेलमेट जो है ये आपका एक सर्टिफाइड है पूरी दुनिया में कि जब आप डॉट वाले हेलमेट को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये इसका डॉट क्या है जी? ये एक दुनिया में जी एक स्टैंडर्ड है कि जो आपका सेफ्टी हेलमेट्स का जहाँ से स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। नहीं, ये बेसिकली ये उस कानून का नाम है कि जो आपको एक स्टैंडर्ड हेलमेट जो देते हैं, कि जिससे आपका जो स्कल है वो किसी भी हादसे से महफूज रहती है। अच्छा, ये क्या कॉस्ट करता है और कहाँ से मिलता कि है? बेसिकली जी ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे हमसाया मुल्क में दुनिया के सबसे अच्छे हेलमेट्स बनते हैं और वहीं से इंपोर्ट होते हैं। और इस पे हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि इस पे ड्यूटीज़ जो हैं वो ख़त्म की जाएँ, क्योंकि ये बराह रास्त जान बचाने वाला एक ऐसा सिलसिला है कि जो बाइकर्स के लिए सबसे अहम चीज़ है। जी सर। तो इसी तरह आपकी ये जैकेट्स में आपके मुख्तलिफ गैजेट्स होते हैं कि जो आपके एल्बोज़ को, बैक को, इनके अंदर पैडेड हैं, और इसमें वेंट्स हैं मुख्तलिफ तरह के जो आपको राइडिंग में हवा देते हैं ताकि आप हर मौसम में महफूज रहें इससे। अच्छा सर, बात मौसम की हुई तो ये बताइएगा कि बाइक टूरिंग का क्या कोई मौसम है, और आपने कोई एक प्लान किया हुआ है कि किस मौसम में किस समत को जाना है? जी, इसमें जी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि मौसम एंजॉय करना तो एक बाइकर्स का बुनियादी राइट है। और हर मौसम में, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला ने ऐसे मकामात दिए हैं कि अगर आपने आजकल ख़िज़ां है तो आप अगर नॉर्थ में जाते हैं तो सबसे बेस्ट ख़िज़ां का मौसम देखने वाला आजकल है, और वो नॉर्थ में है और हुंजा के इर्द गिर्द है। और उसमें फ़ोटोग्राफ़र, नेचर लवर, ट्रैकर्स, बाइकर्स, हाइकर्स, ये सब लोग आजकल खिंचे चले जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने एक और आपको मौसम दिया है बर्फ़बारी का। तो स्नो में बाइक को चलाना
اچھا. اور وہاں پہ پہنچنا، اس میں سائیکلسٹ بھی جاتے ہیں، آپ کے جتنے بھی ٹور لورز ہیں وہ سب لوگ موسموں کو بہترین انداز میں انجوائے کرتے ہیں. صرف ہمیں پرابلم آتی ہے لینڈ سلائڈنگ کی اور فلڈس کی، کہ جس میں آپ کو بہت سی رکاوٹیں، سڑکوں کا بند ہونا، صرف وہ رکاوٹ ہے. ادروائز جو بائکر ہے میدان، صحرا، پہاڑ، جھیلیں، سمندر، ان سب چیزوں میں ہر وقت تیار ہے جانے کے لیے. سلمان صاحب ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ بائک ٹورنگ میں دریا، سمندر، پہاڑ، بیابان، ان تمام جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے. تو کیا یہ جو آپ کی بائکس ہیں اس کے ٹائرز یا اس کے شاکس یا ادر ٹیکنالوجی وہ بھی فرق ہے کہ اگر آپ نے آف روڈنگ کرنی ہے، کہیں صحرا میں جانا ہے تو کوئی فلاں بائک یا فلاں قسم کا ٹائر، اور اگر آپ نے برف پہ چلنا ہے تو یہ پھسلنے سے بچنے کے لیے کیا کوئی اس طرح کی جی ہے؟ بالکل بالکل جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ اس وقت پوری دنیا میں کیونکہ معاشی سیٹ اپ پاکستان سے بہت بہتر ہے، جی. تو ان لوگوں نے ہر چیز کی ایک ورائٹی بنائی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر گورا اپنے ملک سے نکلتا ہے تو اس کے کوپر وین پہ یا اس کی ٹریول وین کے پیچھے بھی ایک بائک اس نے فکس کی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ بوٹس بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارے فائنینشیل سیٹ اپس کے حوالے سے ہے. پاکستان میں اس وقت پھر میں بات کروں گا کہ جو لوکل ٹائر بن رہے ہیں ان کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ٹائر باہر سے آتے ہیں ان میں موسٹلی اسمگل ٹائرز ہوتے ہیں اور ان میں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لیکن بائکر کمیونٹی نے اس کے لیے بہت اچھے، بہت خوبصورت ٹائر جو ہیں وہ پاکستان میں ارینج کیے ہوئے ہیں، اور اس میں موسٹلی ٹائر جو ہیں وہ ملٹی قسم کے ہیں، جو آف روڈنگ کے لیے بھی ہیں اور آپ کے روٹین بائکنگ کے لیے بھی ہیں. اس میں بیسٹ ٹائر جو ہیں وہ ٹیوب لیس ٹائرز ہیں کہ اس میں پنکچر ہونے کا خدشہ جو ہے وہ منیمم ہے. ڈیمیج ہو سکتا ہے، کوئی کٹ آ سکتا ہے، لیکن پنکچر وہ کم از کم ہوتے ہیں. پھر چھوٹا جو لوکل پنکچر وغیرہ ہے اس کا سامان ہمارے پاس ہوتا ہے، کمپیکٹ کٹس ہوتی ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ ان کو ہوا بھرنے کے لیے. اور اب جو آپ کے الیکٹرانک پمپس ہیں وہ بہت سی بائکس کے اندر بھی فٹ ہو گئے ہوئے ہیں. جیسے گاڑی ہے اور اس کو آپ فٹ کیا اور آپ نے اس میں کام کیا، ہوا بھر لی. جی بالکل. اچھا سر، یہاں دو سوال. پہلا یہ کہ یہ جو بائک ٹورنگ ہے کس بجٹ سے شروع ہو سکتی ہے، کس کلاس کا آدمی کر سکتا ہے؟ جی اس میں جی بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ بہت پیسے چاہیے، اور ہم نے ایز اے سینئر بائکر بہت سی چیزوں کے فٹ سٹیپ چھوڑ دیے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے جو آپ کو ٹورنگ میں سب سے زیادہ بجٹ آپ کا کنزیوم کرتی ہے وہ ہوٹلنگ ہوتی ہے. تو ہوٹلنگ کو ہم بائی پاس کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے کیمپس ہیں، ان ہم کیمپس کو لے کے جو ہمارے ساتھ کیمپس بھی یہاں ہم نے سلمان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے کہ یہ ایک کیمپ ہے، اور جب آپ کہیں دور فار اوے ایریا میں جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہاں آپ ہوٹل لیں، یا ہوٹل نہیں بھی ہے تو آپ کی رہائش جو ہے وہ کم از کم خاصی اکنامیکل ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کیمپ میں. اچھا یہ کیمپ بائک کے اندر ہی لگ جی جاتا ہے؟ بائک کے ساتھ ہی جی. اس میں آپ یہ کمپیکٹ بینک کیمپس ہیں، اور یہ 1.5 فٹ تک ان کی چوڑائی ہے پیکنگ میں، اور 2 کلو تک ان کا ویٹ ہے. اچھا سلمان صاحب، اور کیا کیا ساتھ کیری کرتے ہیں؟ کوئی واٹر، فوڈ، یہ وہ تو وہ بھی بائک میں ساتھ لے کے جائیں گے جو بائک ٹورنگ میں نئے آنے والے ہیں؟ میں اب کیونکہ میں سوال کے ان مراحل میں ہوں کہ نئے آنے والوں کو کچھ رہنمائی مل سکے. جی بالکل جی، یہ ایک آپ کے پاس ایک کمپلیٹ کمپیکٹ سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، آپ کے پاس میڈیسنز ہوتی ہیں، فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے وہ لازماً ہم لوگ ساتھ رکھتے ہیں. آپ کے پاس کچھ گیجٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بائک کے اندر ان بلٹ ہیں، یا اگر آپ کے پاس ان بلٹ نہیں ہیں تو آپ نے ان کو کسٹم میڈ بنوا لیا ہے. جیسے کہ سب سے اہم چیز ہے چارجر، کہ آپ کی چارجنگ جو ہے، کیمرہ، ڈرون، آپ کے موبائلز، یہ آپ دوران سفر ہی اس کو چارج کر لیتے ہیں. ایکسٹرا لائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو کیمپنگ میں کام آتی ہیں. پھر آپ کے جو کلودنگ ہے وہ منیمم ہوتی ہے، جس کو آپ نے واشیبل آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. آپ جس بھی ڈیسٹینیشن پہ تھوڑی دیر رکتے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ واش کر کے تو دوبارہ ری یوز کر لیتے ہیں. کھانے میں ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں کہ جو آپ کے نیوٹرینٹس اور آپ کے جو ہیں وہ اس کو پورا رکھتے ہیں. پانی مسٹ ہے، اور ہر کچھ دیر کے بعد ہم نے پانی ضرور پینا ہے، کیونکہ ہوا کے ساتھ آپ کا باڈی میں جو واٹر لیول ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. یہ ایک بائکنگ میں ایک اصول ہے کہ آپ پانی کا لیول پورا رکھیں. اچھا یہ بتائیں کہ پیچھے ایسوسیشنز کی بات ہوئی، اس وقت پاکستان میں بائکرز کی کتنی ایسوسیشنز ہیں اور وہ کام کیا کر رہی ہیں، ان کا رول کیا ہے؟
پاکستان میں جی سولو بائکر سے لے کے کلبس تک اس وقت تقریباً 200 کلبس کام کر رہے ہیں پاکستان میں، جس میں اباؤٹ 15,000 سے زیادہ ریگولر بائکرز ہیں آل اوور دا پاکستان. تو انہوں نے سب سے پہلے تو ایک پازیٹیو اور رسپانسبل رائڈر کے طور پہ پاکستان میں اپنا نام جو ہے وہ زندہ کیا ہے دوبارہ سے، کیونکہ بائکر جو تھا وہ ایک بڑا عجیب سا نام ہے کہ سڑک پہ سب سے زیادہ وائلیشن یہ کرتے ہیں، لیکن وہ بائکر نہیں ہیں، وہ رائڈرز ہیں اور روٹین بائک یوز کر رہے ہیں. جو ٹورنگ بائکر والے ہیں جتنے بھی گروپ اس وقت آل اوور دا پاکستان ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے پہلے سیفٹی گیجٹس میں ہوں گے، قانون کی پابندی کریں گے، اور سڑک کے اوپر چلتے وقت آپ کو ایک سمیٹری اور ایک خوبصورت سسٹم نظر آئے گا. ان لوگوں کو جو اس وقت موٹو ہیں وہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان کا ہر خوبصورت حصہ وہ دکھائیں. اس میں کچھ کمپینز میں نے بھی سٹارٹ کی جو پاکستان میں اب بہت سے بائکرز نے اڈاپٹ کی، جس میں کلین اینڈ گرین پاکستان تھا، جس کو اسی سسٹم کو پرائم منسٹر نے بھی اڈاپٹ کیا. اس کے ساتھ ہم لوگ کچھ پلانٹیشن کا سیٹ اپ جو ہے ہر ریزورٹ پہ بیفور اینڈ آفٹر ہم صفائی کلیننگ کا کام کرتے ہیں خود سے، جس کے لیے ہمارے پاس کچھ بیگز ہیں بایو ڈیگریڈیبل کہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں اور اوزون کے ساتھ ان کا بڑا ایک کمپیٹیبلٹی ہے. یہ ہم نے اسپیشل میں نے ہی تیار کروائے اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیے بھی. اور پودے جو ہیں ہم انوائرمنٹ کے مطابق لوکل انوائرمنٹ میں جو پودا آپ کو چاہیے وہ ہم ہر ریزورٹ پہ اس موسم کے مطابق ضرور لگا کے آتے ہیں کہ تاکہ ایک ایسی موٹیویشن ہو. اسکولز کے اندر ہمارے سیفٹی پروگرامز چلتے ہیں جس میں ہم لوگ جا کے بہت سے اور سینئر بائکرز اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں شیئر کرتے ہیں، بلاگز بن رہے ہیں، اس پہ چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں. سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ 2017 کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں میکسیمم تعداد فارنرز کی آئی. اس کی مین وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو بلاگز ملے، لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ملا، اور لوکل بائکرز نے ان کو بہت اچھا کیٹر کیا. نہیں، انہوں نے کیٹر بھی بہت اچھا کیا. ایون دین کہ میں ایک گروپ لے کے لاہور سے آل دا وے زیارت گیا، جس میں ایران میں نہیں سوری زیارت قائد اعظم ریزیڈنسی میں. نہیں، وہ آپ ایران بھی گئے تھے نا، تو میں اس لیے وہ سوال جی. تو اس میں ہم لوگوں نے جو میسیج دیا وہ یورپین کمیونٹی نے، کیونکہ یورپین کمیونٹی جب بھی آتی ہے وہ ٹورسٹ جس شکل میں بھی آئیں وہ ایران سے بلوچستان سے گزر کے آتے ہیں، تو ان کو ایک بڑا خوف تھا بلوچستان کا. تو جو دوست پاکستان میں ہمارے پاس آئے انہوں نے ہماری تصویریں وہاں شیئر کی کہ یہ دیکھیں ہمارے لوکل دوست بلوچستان میں فریلی ٹریول کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے اس کا بڑا اچھا اثر لیا اور اس کے بعد آمد و رفت بڑھ گئی. اسی کے نیکسٹ ایئر پھر ہم لوگ پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو ایک ٹیکنیکل ورلڈ ہے کارنیٹ جو ہے وہ اجازت نامہ ہے موٹر سائیکل کا آپ کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے. پوری دنیا میں ریکوائرڈ ہے، پاکستان میں اس کا رجحان نہیں ہے. تو فرسٹ ٹائم ان 72 ایئرس وہ پہلا کارنیٹ ہم لوگوں نے حاصل کیا. اور میرے ساتھ 16 بائکر جو ہیں وہ لاہور سے آل دا وے ایران گئے اور 13 شہروں میں ہم نے وزٹ کیا اور 12-13 ہزار کلومیٹر جو ہے ہم نے ٹریول کیا اور الحمدللہ اسکریچ لیس ٹور واپس آیا. تو یہ ایک لینڈ مارک ہے آنے والے لوگوں کے لیے، جس میں ہمیں ایرانی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. پاکستان گورنمنٹ نے ہمیں باقاعدہ طور پہ پروٹوکول کے ساتھ بارڈرز تک پہنچایا، جس میں پاکستان آرمی نے ہمیں انتہائی آؤٹ آف دی وے بہت زیادہ سپورٹ دی اور سیکورٹی دی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی یہ جو آپ کا یہ جو کلب ہے رائڈ ٹو اینی ویئر، اس کلب کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں؟ جی بالکل جی، ایکٹیویٹیز تو سیم ہے جی آل اوور دا پاکستان بلکہ آل اوور دا ورلڈ. لیکن اس میں ہم لوگ تھوڑا ایکسٹرا یہ کام کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم فیڈریشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی فیڈریشن بنے کہ ایک امبریلا کے نیچے آپ سارے کام کریں. ون ونڈو آپ کا آپریشن ہو، آپ کو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جانے کے لیے کچھ بھی ریکوائرمنٹ درکار ہے تو ایک کھڑکی میں آپ کا سارا کام ہو. سیکنڈلی رسپانسبل رائڈر، اس کے لیے ہم دن رات ایک کرتے ہیں کہ اس میں سیفٹی رائٹس، آپ کے گیجٹس رائٹ، آپ کے بائک کی مینٹیننس، آپ کے جو اس کے ساتھ آپ کی جو ٹورنگ کٹس ہیں ان کی اویلیبلٹی، ان کی کم پرائس، ان کو ہر بائکر تک پہنچانا اور اس کا بہتر استعمال، یہی ہمارا موٹو ہے جی. اچھا، بہت شکریہ سلمان صاحب. اور یوتھ جو آپ کو دیکھ رہی ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ اور وہ بائک ٹورنگ میں آنا چاہے، ان کے لیے کوئی
मैसेज आप देना चाहें तो जी, please। पहला मैसेज तो मैं एक यूनिवर्सल दूंगा जी सबके लिए जी कि पाकिस्तान में 52% हमारे ख़वातीन की आबादी है और हमने उनको घरों में लॉक कर दिया हुआ है। अच्छा जी। मेरी मिसेज़ जो हैं शी इज़ अ डेंटल सर्जन और प्रिंसिपल डेंटल सर्जन है लाहौर डेंटल कॉलेज में, और वो डे 1 से मेरे साथ ट्रैवल करती हैं बाइक पे अच्छा। और चलाती भी हैं बाइक, लेकिन टूर्स में बहुत कम। मेरे साथ एज ए पार्टनर वो मेरे साथ चलती हैं। तो ये मैं पूरी दुनिया को ये मिसाल देता हूँ कि आप फैमिली राइडिंग की तरफ आएँ। ये तो यूथ के लिए भी मिसाल है और सीनियर्स के लिए भी है। यूथ को हम ये बात कहेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त यूथ जितने अच्छी एकेडमिक रिज़ल्ट हमें दे रही है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में टूरिज़म चाहिए, और हम उनको ओपन हार्ट से ये दावत देते हैं कि आप लोग आएँ और आसान तरीन, सस्ती तरीन और बिल्कुल उनकी बजट से भी नीचे हम लोग उनको ऐसे टूर प्लान्स देते हैं कि जिसमें वो एंजॉय करें, पाकिस्तान को देखें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर अंदाज में। जिस वक्त आप एक टूर करके आते हैं तो उसकी इको आपके दिमाग में कई महीनों तक गर्दिश करती है, उसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, आप मनशियात से बचते हैं, आप बैड सोसाइटी से बचते हैं, आप एक ऐसे एनर्जेटिक बंदे के तौर पे सामने आते हैं कि जो एक बाशऊर शहरी के तौर पे पाकिस्तान का नाम आगे लेके चलेगा। शुक्रिया सलमान साहब। और नाज़रीन, सलमान साहब के इंटरव्यू के बाद वो नौजवान जो बाइक टूरिंग की तरफ आना चाहते थे और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वसाइल कितने रिक्वायर्ड हैं, और ये कि ख़ुसूसन बाइक टूरिंग में और जो जीप टूरिंग है या दूसरी व्हीकल के थ्रू जाना है, फ़र्क क्या है। ख़ुद मैंने आज ये लर्न किया गुफ्तगू से, या रोशनास हुआ इस बात से कि बाइक एटलीस्ट आपको उस मकाम तक ले जाती है जहाँ जो है आप गाड़ी पर नहीं जा सकते। और यकीनन वो मकामात जो हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे स्पॉट ऐसे हैं जहाँ जाके आप अल्लाह ताला की जो किबरियाई है और उसके ने जो ये कायनात बनाई है और ख़ुसूसन पाकिस्तान को कितना खूबसूरत बनाया है, वो आप बराह रास्त उसका मुशाहिदा करते हैं और शुक्र अदा करते हैं और एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी लेकर वापस आते हैं और अपने काम में फिर से जुट जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।